तमाम भाइयों को मेरी तरफ से शबा शलाम, सबत मुबारक हो। बशम अडना इसराइल हशम इसराइल, बनी इसराइल का खुदा जिसने हमें ये दिन दिया, मुबारक दिन, ये वक्त बहुत सारी चीज़ें सोचने के लिए और बहुत सारी चीज़ें याद रखने के लिए। ख़ास तौर पे हमें हदायत ये दी गई कि जो खुदावन ने हमें आज़ाद कराया बनी इसराइल को मिस्र से, ख़ास तौर पे हमें ये चीज़ बताई गई कि इसको ना भूलना, इसको याद रखना। ऑब्वियसली अगर हमें ये चीज़ बताई जा रही है कि इसको याद रखना, तो इसके पीछे बहुत बड़ा पर्पस है याद रखने का। खाली सिर्फ ये थोड़ा याद रखना है कि हाँ जी हम एक टाइम पे निकल के आए हैं, इसके पीछे और बड़ा पर्पस है जो हम खुद को नहीं बल्कि हम अपने बच्चों को, आगे उनकी औलादों को सिखाएं। ये हमें हुक्म है। और लाजमन जो बहुत सारे भाई हैं जो शरीयत में रहते हैं वो ज़रूर सिखाते होंगे इन चीज़ों के बारे में खुदावंद की, और सिखाना ज़रूरी है मिस्र का। अभी मैं इधर किसी को कन्विंस करने की कोशिश नहीं कर रहा कि क्रिश्चियनिटी या कोई दूसरा मज़ाहब जो उनका जो फ़िरका है वो छोड़ें या हमें ज्वाइन करें, ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि दूसरों को कन्विंस करना ये हमारा काम नहीं है काहिनों का। काहिन जाकर किसी के तरले मिनते नहीं करते कि हमारे साथ आ जुड़ो, हमारे साथ आ जाओ। हमारे पास जो लोग हैं, हमारे जो लोग ऑलरेडी हैं बनी इसराइल के, उनको ऑलरेडी पहले से ही खुदा की बरकतें उनके साथ हैं। तो लिहाजा ये जो होता है ना, तरल मिन्नत करना जाके किसी का, यार मेरे पास आ जाओ, खुदा मेरे साथ है, तुम्हारे पास भी आ जाएगा, ये ना तो काम हमें सिखाया गया है, ना ही हमें हुक्म है, और ना ही हम ये काम करते हैं। मैं आपको एक छोटी सी चीज़ समझाऊंगा, अगर आपको समझ आ जाती है तो। आज जो क्रिश्चियनिटी, आज की जो क्रिश्चियनिटी है, मसीहत जिसको कहा जाता है, जो कि बहुत सारे फ़िरक़ों में बटी हुई है, मुख्तलिफ़ फ़िरक़े। कुछ फ़िरक़े जो हैं उनके तौहीदी कहलाते हैं, कुछ जो हैं तसलीसी कहलाते हैं, और कुछ फ़िरक़े जो हैं मेसियानिक कहलाते हैं अपने आप को। यानी कि ये एक ब्रॉड, मैं आपको सिर्फ दे रहा हूँ कि ब्रॉड कैटेगरीज, इसके अंदर भी आपको बारीकियाँ बहुत सारी मिलेंगी। तो जो आपको ये कहते हैं कि हम मेसियानिक हैं, तो मेसियानिक फ़िरक़ों में क्या होता है कि मिक्सिंग होती है बहुत मेसियानिक में, और अगेन उनके अंदर बहुत सारी बारीकियाँ हैं जो मैं यहाँ पे नहीं एक्सप्लेन करना चाहता। आप बखूबी जानते हैं कि उनमें से कुछ फ़िरक़े जो हैं वो ख़तना करना पसंद करते हैं, कुछ नहीं करते, कुछ ईदें करते हैं सारी, कुछ सारी नहीं करते, कुछ एक ही कर लेते हैं, कुछ दो कर लेते हैं। तो इस तरह ये बहुत बारीकियाँ हैं। लिहाजा वो उन किसी एक फ़िरक़े को आप बाशरियत नहीं गिन सकते, क्योंकि बाशरियत वो होता ही नहीं है मुकम्मल तौर के ऊपर। अगर मुकम्मल तौर के ऊपर फ़िरका एक बाशरियत होगा तो वो फिर फ़िरका नहीं कहलाएगा, वो फिर बनी इसराइल कहलाएगा। क्यों? क्योंकि शरीयत के अंदर जो अहकामात हैं वो ये फ़िरके जो हैं पूरे नहीं कर पा सकते कभी भी, क्योंकि इनका कोई काहिन ही नहीं है। जब इनका कोई काहिन ही नहीं है तो ये कैसे अपने अमल पूरे करेंगे? ये अपने बच्चों की दुआ किससे कराएंगे? पास्टर से। ये अपने जो है शादियाँ किससे कराएंगे? वो भी पास्टर से। तो ये तो हुक्म है ही नहीं शरीयत के अंदर कि पास्टर्स को बुलाया जाए। तो मकसद कहने का क्या हुआ कि जो हमारा जो अमल है, जिसको हम रिडेम्पशन सेरेमनी कहते हैं, निजात की सेरेमनी बच्चे की कहलाती है एक, वो सिर्फ काहिन कर सकते हैं लावी के कबीले से। तो ये कहाँ से लेके आएंगे लावी के कबीले को काहिन की सेरेमनी करने के लिए? और वो तो सिर्फ हक, शरीयत में जो हक है देयकी का, उसके बाद सदक़े का, वो तो सिर्फ काहिनों को जाता है। काहिनों को आगे बनता है कि वो सदक़े का हक लेके तो जो यतीम हैं या जो बेवाएँ हैं उनके साथ कुछ उनकी मदद करें। अगेन जैसे मैंने आपसे कहा है कि ये हो ही नहीं सकता
کہ کوئی بھی کرسچینٹی کا فرقہ چاہے وہ جو مرضی اپنے آپ کو نام دے وہ کبھی بھی شریعت کے عملوں کو پورا کر سکے. اکثر میں نے پاکستان میں سنا ہے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم میسینک ہیں، ہم جو ہے شریعت میں چلتے ہیں، لیکن نہیں، یہ شریعت میں نہیں چلتے ہیں، پوری طرح چل ہی نہیں سکتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بیان کیا ابھی، یہ چل ہی نہیں سکتے. ان کی سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ یہ کسی کو کاہن مانتے ہی نہیں ہیں، اور ان کے جو سو کولڈ کاہن ہیں نا، وہ کاہن نہیں ہیں، وہ عام لوگ ہیں. ابھی میں آپ کو ایک چیز بتاؤں گا جو کہ کافی حیرانگی کی چیز ہے، اور جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کامیاب کیوں نہیں ہیں لوگ، یہ کیوں بٹے ہوئے ہیں. ہماری ہیبرو کے اندر جب حضرت آدم کو نکالا گیا تھا، جب انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ گناہ کیا، یا میں اس کو گناہ بھی نہیں کہوں گا کیونکہ ایکچولی ڈس اوبیڈینس اور گناہ میں فرق ہوتا ہے. ڈس اوبیڈینس ڈفرینٹ کیٹیگریز میں آ جاتی ہے، تو نافرمانی چلو کہہ لیتے ہیں، کیونکہ گناہ تھوڑا زیادہ بڑا لفظ ہے اور ٹھیک لفظ نہیں ہے ادھر. کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی جب ان کو سمجھایا گیا تھا، اور جب انہوں نے نافرمانی کی اور ان کو باہر نکالا گیا باغ عدن سے، تو باغ عدن سے جب باہر نکالا گیا تو ہیبرو کا جو لفظ وہاں پہ آتا ہے بڑا امپورٹنٹ لفظ ہے. یہ کہ آپ لوگ ادھر برصغیر میں آپ پڑھتے ہو ہندی یا اردو پڑھتے ہو اپنی بائبلز، یا ہو سکتا ہے کہ آپ دوسری جو ادھر زبانیں چلتی ہیں وہ پڑھتے ہوگے، لیکن آپ ہیبرو کی زبان نہیں پڑھتے ہیں. تو ہیبرو کی زبان کے اندر جو لفظ آیا نا وہاں پہ بہت ضروری ہے. لفظ گراش کا لفظ آیا ہے اور اس کا مطلب ہے طلاق دینا. تو خدا نے آدم کو طلاق دے دی، لیکن اردو یہ نہیں کہتی کہ آدم کو طلاق دے دی، یا ہندی بھی نہیں یہ کہتی. وہاں پہ لکھا ہے کہ خدا نے اس کو وہاں سے باہر نکال دیا، لیکن ایکچولی لفظ طلاق کا ہے. ابھی ہم جو لوگ ہیں بنی اسرائیل کے لوگ، لازمی بات ہے ہمارا تو جو عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ شروع ہوتا ہے شمع اسرائیل ایڈونائی الوہینو سے، مطلب کہ اے سن اے اسرائیل، اسرائیل کا خدا ایک ہے. ہمارا عقیدہ شروع ہوتا ہے. تو ہم تو ابھی خدا کو ڈیوائڈ نہیں کرتے ہیں کہ باپ ہے، بیٹا ہے، ماں ہے، یا جیسے آپ کو مسیحیت میں ملتے ہیں لوگ کہ باپ، بیٹا، روح القدس. ہم نہیں اس طرح ڈیوائڈ کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں یہ ڈویژنز دی نہیں گئی ہیں. ہماری ہیبرو ہمیں اجازت نہیں دیتی ہے ڈویژنز کرنے کی بھی، کہ ہم اس کی ڈویژن کریں خدا کی. بے شک ہم خدا کو جانتے ہیں کہ خدا جو ہے روشنیاں ہیں، لائٹس ہیں، یا طاقتیں ہیں، یا اس خدا کے اندر پاور ہے کسی قسم کی، توانائی ہے، انرجی ہے، ایک اسپیشل انرجی ہے خدا، اسپیشل لائٹ ہے جو شاید ہم دیکھ بھی نہیں سکتے. ہاں، تو ہم ڈویژنز نہیں کرتے ہیں کیونکہ ہمیں اجازت نہیں ہے ڈویژنز کرنے کی. اور ہم نہیں دیکھتے کہ یہ خدا سے حصہ جو ہے یہ بیٹا کہلاتا ہے، اور یہ خدا سے حصہ جو ہے وہ روح القدس یا ماں کہلاتا ہے، اور یہ خدا سے حصہ جو ہے وہ اس کو ہم جو ہے فادر کہیں گے. یہ ہمارے لیے ایک بڑا پرابلم ہے کہ چونکہ ہمیں یہ چیزیں سکھائی نہیں گئیں، تو پھر ہمیں یہ ہمارے لیے چیزیں کرنی آسان نہیں ہیں. ہاں، بے شک ہم خدا کو باپ مانتے ہیں، یہ بے شک ہے، لیکن ہم اس سے نیچے، جیسے کہ ہم روح القدس بھی خدا کے اندر ہے، اور روح القدس کو ہم خدا کی طاقت مانتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ روح القدس جو ایک علیحدہ شخصیت ہے، ہم ان کو شخصیت میں سپلٹ نہیں کرتے. ابھی میں آپ کو ایک سمپل سی چیز بتا رہا ہوں، زیادہ میں آپ کے لیے ہارڈ نہیں کروں گا اور زیادہ آپ کو محنت نہیں کرنی پڑے گی. خدا نے جب آدم کو طلاق دے دی، نکال دیا، یہ طلاق شدہ عورت جو ہوتی ہے اس کا کیا ہوتا ہے کہ اس کو ہماری سوسائٹی کے اندر، مڈل ایسٹ کی سوسائٹی کی میں بات کر رہا ہوں، ویسٹرن سوسائٹی کی نہیں، مڈل ایسٹرن سوسائٹی کے اندر طلاق شدہ عورت کی عزت بہت کم ہوتی ہے. لوگ لعنت ملامت کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ لعنت ملامت کرنا اچھی بات ہے، لیکن میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ کرتے ہیں لوگ اس معاشرے کے اندر. ابھی لازمی بات ہے کہ حضرت آدم نے جو کیا تھا وہ تو مناسب نہیں تھا، نافرمانی تو ہوئی تھی.
تو پھر ان کو باہر نکال دے گا ان کی بیوی کے ساتھ، لیکن یا میں کہوں گا بیویوں کے ساتھ. لیکن میں یہ بھی کہوں گا کہ ابھی ان فرقوں کا کیا حال ہو رہا ہے، وہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ فرقے بھی اسی طرح طلاق شدہ فرقے ہیں خدا سے، یہ بھی طلاق شدہ ہیں. اور یہ بات آپ اپنے باندھ لیں، یہ کاہن نے بات کہی ہے، اور میری بات جو ہے 100% سچ اور یقینی بات ہوگی، آپ کبھی بھی جھٹلا نہیں سکتے. یہ جتنے فرقے ہیں آج مسیحیت کے، یہ سب طلاق شدہ فرقے ہیں خدا سے. ڈریون آؤٹ، انگلش میں ہم بولتے ہیں ڈریون آؤٹ، ٹو ڈرائیو آؤٹ سم تھنگ. تو جو ڈریون آؤٹ چیز ہوتی ہے نا، وہ خدا کے پاس بھی نہیں آ سکتی ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ شریعت کے اندر طلاق شدہ عورت واپس خامد کے پاس جا سکتی ہے، دوبارہ شادی ہو سکتی ہے، تب کہ جب کہ اوبویسلی اگر وہ عورت جو ہے توبہ کر کے جائے گی، جو بھی اس کی غلطیاں دور کر کے جائے گی، اور کسی دوسرے شوہر سے رابطہ نہیں کرے گی، یعنی شادی دوبارہ نہیں کرے گی. اگر وہ عورت شادی کر لے اور کہے کہ اب میں واپس اپنے پہلے خامد کے پاس جاتی ہوں، پہلے شوہر کے پاس، پھر اجازت نہیں ہے اس کو پہلے شوہر کے پاس جانے کی. پہلے شوہر سے مراد خدا جو پہلا شوہر بنتا ہے، ایک نشان کے طور پہ میں بات کر رہا ہوں آپ کو. یہ فزیکل ریلیشن شپ نہیں ہے، یہ نشانی طور پہ میں آپ کو ریلیشن شپ بتا رہا ہوں کہ نشانی طور پہ ریلیشن شپس جو ہیں خدا کے ساتھ بنی اسرائیل کی بیوی کی ریلیشن شپ ہے، ایک نہیں 2 بیویوں کی ریلیشن شپ ہے، 2 وائفز. کیونکہ خدا نے اپنی کتابوں میں ہمیں 2 وائفز کی شکل میں دیکھا ہے، اور ایک وائف کو طلاق دے دی. وہ کون سی بیوی تھی خدا کی جس نے خدا کو کہا، خدا نے سے کہا میں نے تمہیں طلاق دے دی ہے، ڈریون یو آؤٹ، ڈیورسڈ یو. وہ آپ کو جو ہے ایزیکیل کی، جو ہزکیل کی جو نبی کی کتاب ہے، اس میں آپ کو یہ چیزیں ملیں گی، صاف صاف لکھی ہوئی ہیں. ابھی جو 10 قبیلے تھے اس کو خدا نے ایک بیوی مانا تھا نشانی طور پہ، اور جو 2 قبیلے تھے اس کو خدا نے دوسری بیوی مانا تھا. تو خدا نے کہا کہ میں نے اپنی شمالی جو بیوی ہے اس کو طلاق دے دی. اب یہ شمالی اور جنوبی بیوی کا بڑا زبردست کانسیپٹ ہے، جو کہ میں ابھی ادھر بیان نہیں کر سکتا زیادہ، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ بہت لمبا لیکچر بن جائے، چھوٹا ہی رہے تو بہتر ہے. اس کے پیچھے بھی بہت سارے راز ہیں. لیکن میں اتنا کہوں گا کہ جب سے خدا نے شمالی بیوی کو 10 قبیلوں کو طلاق دی، وہ جا کے غیر قوموں کے ساتھ جڑ گئے. اور یہ بات ہوئی تھی تقریباً 8ویں BCE کے بعد، یعنی کہ تقریباً 730 BCE کا ٹائم پر، جب کہ جن کو مسیح مانتے ہیں آج لوگ، یسوع کو اگر مسیح مانتے ہیں، ان کی بہت سو سال، بلکہ میں کہتا ہوں ان کی پیدائش سے بھی کوئی 200 سال یا 300 سال قبل یہ بات ہوئی تھی. اور 10 قبیلوں کو خدا نے اسور کے ذریعے سے بکھیر دیا تھا، چلے گئے تھے وہ، اور وہ چلے گئے تھے ایران کے علاقے میں، عراق کے، وہاں سے پاکستان جو آج بنا ہے، انڈیا، دوسرے جو ارد گرد کے علاقے ہیں وہاں پہ چلے گئے تھے وہ. یعنی کہ آج وہ ادھر مکس ہیں، انہی علاقوں میں وہ مکس ہیں، اور آج وہ مختلف قوموں کی شکل میں نظر آئیں گے آپ کو. ہو سکتا ہے کوئی پنجابی ہو سکتا ہے کوئی پٹھان ہو سکتا ہے کوئی سندھی ہو. یعنی کہ اس طرح یہ مختلف علاقوں میں یہ بٹے ہوئے لوگ ہیں، اور یہ وہی لوگ ہیں کہ آج جو بہت سارے، ہو سکتا ہے ان میں سے لوگ آج بہت سارے آپ کو مسلم ملیں، اسلام میں مسلمان ملیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو ان میں سے لوگ کرسچن بھی ملیں. تو میں آپ کو دکھانے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو لوگ تھے جو خدا نے بھیج دیے تھے، یہ طلاق شدہ بیوی کی شکل میں نکالے گئے تھے. اور طلاق شدہ بیوی کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہوتی ہے باہر لوگوں میں. ابھی یہ میں انفرادی طور پہ نہیں کہہ رہا، یہ میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ نہیں ہوتی رسپیکٹ. نہیں ہوتی تو نہیں ہوتی. لوگ غلط نظر سے دیکھتے ہیں اس کو، چاہے اس عورت نے کوئی گناہ نہ کیا ہو، اس عورت کو لوگ غلط نظر سے دیکھتے ہیں اس معاشرے میں. لہٰذا ابھی کرسچینٹی کا جو رول جو ہے وہ طلاق شدہ عورت کا ہے. اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ کرسچینٹی کا رول ایک طلاق شدہ عورت، ہو سکتا ہے آپ نہ مانتے ہوں، اٹ ڈزنٹ میٹر، لیکن کرسچینٹی کی رول پلے کے اندر ہیز نو ویلیو، کوئی ویلیو نہیں ہے طلاق شدہ عورت کی شکل میں. اور یہ کہنا کہ بھی
यावे हमारे साथ है, ये खुदा हमारे साथ है, ये कहने की बातें हैं, रियलिटी में ऐसा है नहीं। जितनी आपको क्रिश्चियन लोगों के घरों में इधर भूख नज़र आएगी ना, आपको दूसरे घरों में नहीं नज़र आएगी। और ये मैं एक बहुत ही तहज़ीब के साथ आपको बता रहा हूँ। ये नहीं कि उन लोगों ने कोई गलतियाँ बहुत ज़्यादा कर दी हैं या वो बहुत ज़्यादा गुनहगार लोग हैं, ऐसी चीज़ नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ जिस चीज़ से उन्होंने अपने आप को जोड़ के रखा हुआ है उसकी वजह से। अभी मैं आपको सिर्फ एक दे रहा हूँ, एक सांचा, यानी कि गुराश लफ्ज़ को उसको बाहर निकाल दिया आदम को, और जैसे खुदा ने 10 कबीलों को भी बाहर निकाल दिया। 1800 साल बीत गए हैं, अभी तक 10 कबीले वापस ज्वाइन नहीं किए। अभी इधर जो हजरात बैठे हुए हैं पाकिस्तान में या इंडिया में, वो ये भी कह सकते हैं कि भाई अगर क्रिश्चियंस लोग इधर इतने मसलन के रिजेक्टेड हैं, तो जी क्रिश्चियन तो बाहर तो बड़े वो कामयाब हैं। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप फिर अगर ये बात कहते हैं ना कि बाहर वो बहुत कामयाब हैं, तो यू डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग आउटसाइड। आपको ये नहीं पता कि बाहर एक्चुअली हो क्या रहा है। आप सिर्फ न्यूज़ देखते हो, न्यूज़ पढ़ते हो, आपको ये नहीं पता कि बाहर भी क्रिश्चियनों को गालियाँ पड़ती हैं दूसरों से। अभी आप खाली अगर आप इंग्लैंड ले लेते हैं, इंग्लैंड की कौम के अंदर लोग आज अपने आप को क्रिश्चियन नहीं बोलते हैं ज़्यादा लोग। क्यों? क्योंकि वो एक सेक्युलर नेशन है। सेक्युलर नेशन मतलब कि वो अपने आप को एक लेबल नहीं देते हैं। हाँ, उसी के अंदर क्रिश्चियंस आपको ज़रूर मिलेंगे। कोई कहेगा जी मैं बैप्टिस्ट हूँ, कोई कहेगा मैं मेथोडिस्ट हूँ, कोई कहेगा मैं पेंटिकॉस्टल हूँ, मिलेंगे आपको, लेकिन कम तादाद में। चर्च खाली पड़े हुए हैं इंग्लैंड में। जैसे जब आपने इंग्लैंड में देखा ही नहीं जाके, तो आप तो सुनी सुनाई बातें करेंगे ना। मैं तो सारी ज़िंदगी उधर गुजार के आया हूँ। और आगे अमेरिका की बात मैं आपको बता देता हूँ। अमेरिका में भी क्रिश्चियंस हैं, अगेन रिजेक्टेड लोग हैं, रिजेक्टेड। क्यों? क्योंकि ज़्यादा लोग इनको पसंद नहीं करते हैं। क्यों नहीं पसंद करते? अगेन मैं आपको वापस ले आता हूँ आदम के पास। आदम को बोला गया था कि खुदा ने उसको तलाक दी थी, निकाल दिया था बाहर। सेम प्रिंसिपल अप्लाइज। अभी आप कहेंगे भाई ये कैसे हो सकता है? ये कैसे होने की बात ही नहीं है। मैंने आपको बता दिया कि अगर आप खुदा के सारे अहकाम नहीं पूरे कर पा रहे, जब आपका काहिन ही कोई, जब आपको ये भी नहीं पता कि आपका काहिन कौन है। सबसे पहला आप पता क्वेश्चन हम क्या करते हैं, जब हमारे पास कोई बंदा आता है तो कहता है भाई जी मैंने शरीयत सीखनी है या मुझे शरीयत सिखाएं, तो हम सबसे पहले क्वेश्चन यही करते हैं कि आपका, अगर आप बनी इसराइल के साथ हो तो आपका काहिन कौन है। तो वो फिर बताएंगे कि फलाना फलाना शख्स मेरा काहिन है या फलाना फलाना शख्स मेरा उस्ताद है। ऐसी तो चीज़ इधर है ही नहीं। इनको तो ये भी नहीं पता कि काहिन क्या होता है। ये काहिन पादरियों को बोलते फिरते हैं सारे। ये मसला है यहाँ पे। इनको ये भी नहीं पता कि काहिन का मतलब क्या है। सो देयरफॉर अभी अगर आप ये एक्सेप्ट करते हैं कि आप क्रिश्चियन हैं, वेल एंड गुड। मैं ये नहीं आपसे कह रहा कि आप बहुत गुनहगार लोग हैं या आपने बहुत बुरे काम किए, ऐसा है ही नहीं। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि टेक्निकली शरीयत के पॉइंट के मुताबिक आप तलाकशुदा लोग हैं, आपकी कभी भी वो रिस्पेक्ट नहीं होगी सोसाइटी के अंदर, कभी भी। अभी ये तो नहीं कि खुदा आपको खाना नहीं देगा। जब खुदा गैर कौमों को खाना देता है, जब खुदा भूखों को खाना देता है, गरीबों को खाना देता है, तो आपको क्यों नहीं देगा? लाजमत आपको भी देगा। द रेन फॉल्स ऑन द जस्ट एंड द अनजस्ट। बारिश सबके ऊपर पड़ती है, चाहे वो ईमानदार लोग हों, चाहे वो झूठे लोग हों, चाहे वो गुनहगार हों, चाहे वो सच्चे हों, सबके ऊपर बारिश पड़ती है। अम्ब्रेला तो फिर सबको उठाना पड़ता है ना बचाने के लिए अपने आप को। सो दिस इज़ माई पॉइंट। मेरा पॉइंट अगर आप समझें तो आप चाहे अपने आप को मसीहत का लेबल दें, मेसियानिक का, चाहे आप अपने आप को मेथोडिस्ट, पेंटिकॉस्टल, जो भी, प्रेस्बिटेरियन, जो भी आप लेबल देना चाहते हैं, कैथोलिक, वटेवर दे सकते हो। मुझे कोई मसला नहीं है इस चीज़ से। मेरी ऑब्जर्वेशन ये है इस मुल्क में देख के, मैं अपनी सिर्फ आपको अपनी ऑब्जर्वेशन दे रहा हूँ, इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ नहीं कह रहा। और मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि यहाँ पे जो लोग, ये कौमों के जो लोग हैं, दे आर रिजेक्टेड पीपल एंड दे आर डिवोर्स्ड पीपल फ्रॉम गॉड। ये खुदा से तलाकशुदा लोग हैं।
کیونکہ ان کے خدا کے ساتھ وہ چیز ہی نہیں ہے. اور جتنے مرضی یہ پادری کھڑے کر لیں نا، یہ چیز بنا بھی نہیں سکتے ہیں. کیونکہ آپ کو کاہن چاہیے، کاہن آپ کے پاس ہے نہیں، کاہنوں کو آپ مانتے نہیں ہو، آپ کہتے ہو آپ سارے کاہن ہو. اس لیے اگر آپ اپنے آپ کو خدا کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہو، بنی اسرائیل کے خدا کی بات کر رہا ہوں، ابراہیم، حضرت ابراہیم کے خدا کی میں بات کر رہا ہوں، اگر آپ ان کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہو، آپ کو اپنا جو ہے طلاق شدہ سٹیٹس دور کرنا ہوگا، شادی کرنا ہوگی دوبارہ خدا کے ساتھ. کس طرح؟ ابھی اوبیسلی آپ نے جا کے چرچ میں شادی تو نہیں نا کرنی ہے، مسجد میں. آپ کیا کرو گے؟ آپ یہ کوننٹ، ہم اس کو عہد بولتے ہیں، آپ خدا کے ساتھ کھڑے ہو کے عہد بناؤ گے کہ ابراہیمی ایمان میں آپ چلیں گے، سارا کچھ کریں گے جو خدا نے کہا، اور اپنا کاہن ڈھونڈو گے، اپنا کاہن بنائیں گے آپ اپنا. جب آپ کو کاہن ملے گا، آپ جب اپنا وعدے سارے خدا کے ساتھ دوبارہ کرو گے کہ میں سارے اپنے وعدے جو کر رہا ہوں میں پورے کروں گا، پھر آپ واپس دوبارہ خدا کی ایلیگوریکل یعنی شیڈو وائف، نشانی طور پہ بیوی بن جائیں گے خدا کی. تب جا کے آپ کی ریلیشن شپ، آپ کا جو رشتہ ہے خدا سے جڑے گا. ورنہ میرے بھائی ڈانس کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. کبھی ادھر ڈانس کرو اس ایک چرچ میں، کبھی دوسرے چرچ میں، کبھی ایک ڈینامینیشن میں، کبھی دوسری ڈینامینیشن میں، ملنا کچھ نہیں والا ادھر سے. اور یہ آرگیومنٹ کرنے سے، میں تو ادھر آپ سے آرگیومنٹ ہی نہیں کرتا کہ تثلیث ہے نہیں ہے، ایک خدا ہے، 10 ہیں، 15 ہیں، کتنے ہیں. آرگیومنٹ ہے ہی نہیں ادھر کوئی. دس از اسٹریٹ فارورڈ کٹ، ایک کٹ آرگیومنٹ ہے تو صرف دیر از اونلی ون گاڈ، اور وہ اسرائیل کا خدا ہے. آگے وہی خدا جو ہے دوسری قوموں کے لیے بھی وہ خدا ہے، یہ نہیں خالی اسرائیل کے لیے خدا، دوسری قوموں کے لیے بھی ہے. ایک بھائی نے یہاں پہ ایک کویشچن کیا تھا کہ کیا اسرائیل کا خدا دوسری قوموں کا خدا نہیں ہے؟ بالکل ہے، لیکن میرے وہ پیارے بھائی سمجھ نہیں پائے کہ اسرائیل کا جو خدا ہے وہ صرف اسرائیل کے ذریعے ہی آپ کو ریکگنائز کرتا ہے، اور کوئی دروازہ نہیں ہے. یہ آپ کوئی دوسرا گیٹ نہیں تیار کر سکتے کہ جی میں نے دوسرا گیٹ تیار کر لیا، میں ادھر جا کے کھڑا ہوتا ہوں، وہاں سے خدا مجھے اندر بلا لے گا. گیٹ ایک ہی ہے. آموز کی کتاب جو ہے 3 باب بتاتا ہے کہ خدا صرف بنی اسرائیل کے خاندانوں کو جانتا ہے اور کسی خاندان کو نہیں جانتا. لہٰذا اگر آپ نے اسرائیل کا خاندان بننا ہے، یعنی آپ نے اگر بنی اسرائیل کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا ہے، تو آپ کو اس خاندان کے ساتھ جا کے جوڑنا ہوگا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں فلانی ڈینامینیشن ہوں اور میں خدا کا بندہ ہوں، یہ ہوں وہ ہوں. یہ باتیں آپ برصغیر میں ہی رہنے دو تو بہتر ہے. یہ تو ہم سب باہر جانتے ہیں، جو باہر رہتے ہیں نا لوگ، وہ سب جانتے ہیں کہ کس بھاؤ بکتی ہے اور کون کیا ہے. وی آل نو ویری ویل. ہمارے جو صدر ہیں امریکہ کے، وہ بھی بہت سیانے اور سمجھدار بندے ہیں. مسٹر ٹرمپ بنی اسرائیل کے ساتھ جا کے بات چیت کرتے ہیں، نیگوشیشنز کراتے ہیں سعودی عرب کی، UAE کی، دوسرے ممالک کی. کیوں؟ اس لیے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ بنی اسرائیل ہے کیا چیز. وہ تو یہاں تک ان کی بیٹی یہودی ہو گئی، یہودی سے شادی بھی کر لی. کیوں؟ وائی؟ باپ نے کیوں اجازت دی؟ کیونکہ باپ کو پتا ہے کہ بنی اسرائیل ہے کیا. اور باپ اپنے آپ کو کرسچین کہتا ہے، لیکن باپ بنی اسرائیل کی بہت عزت کرتا ہے اور ان کی بات سنتا ہے، اور بہت ہی فیوریبل ہے اسرائیل کے لیے. یہ واحد پریزیڈنٹ ہوا ہے میری زندگی میں دیکھنے میں. اس سے بہت سارے پہلے صدر ہوئے ہیں، بل کلنٹن، اوباما، اس سے پہلے پھر جارج بش سینئر، جونیئر، سارے جو صدر آئے ہیں امریکہ میں، سب سے بہترین، سب سے زیادہ بنی اسرائیل کو پیار کرنے والا یہ صدر ہے، اور سب سے زیادہ ان کی طرف جھکنے والا یہ صدر ہے. یہ پیشن گوئی میں نے آج سے کوئی 10-15 سال پہلے کہی تھی کہ ایک ایسا صدر آئے گا جو بنی اسرائیل کی طرف جھکے گا اور ہر کام کرے گا بنی اسرائیل کے فائدے کے لیے. آج وہ صدر آ گیا. بہرحال میری بات کے اوپر آپ ضرور غور کریں، سوچیں کہ آپ کے راستے اگر ٹھیک ہیں تو ویل اینڈ گڈ، اگر آپ کے راستے ٹھیک نہیں ہیں تو آپ کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے، آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. خداوند کا خادم، یاوہ پاک خدا کا خادم، ربی سائمن الطاف قائم. ٹوڈا شبہ شلوم. شلوم شلوم.